جیسے بندہ اللہ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہو نا، پھر دنیا کبھی بھی اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہ جو چند دنوں کی جو ریسیشن آتا ہے انسان کی زندگی میں، ایک فرد کی زندگی میں، قوم کی زندگیوں میں، یہ عارضی ہوتے ہیں۔ یہ جو سردی آتی ہے یہ عارضی ہے، یہ گرمی ہے یہ عارضی ہوتی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ کبھی بوم آتا ہے، کبھی ریسیشن آتا ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی قوموں کی زندگیوں میں، افراد کی زندگیوں میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ قوموں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ بوم میں گزاری ہوں یا ریسیشن میں گزاری ہوں۔ قرآن کہتا ہے ایک فرد واحد، آج 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو امت کہلاتے ہیں۔ ایک وہ تھا کہ زمین پر صرف ابراہیم تھا، قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھا کہ وہ ایک اس ذات کو ریپریزنٹ کر رہا تھا جس کو خدا کہتے ہیں، جس کو رب العلا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ابراہیم کے علاوہ کوئی ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایک طرف معبودان باطل کے پرستش کرنے والے لوگ تھے، اور پھر اپنے آپ کو خدا کہلانے والے نمرود، فرعون اور حامان جیسے لوگ تھے۔ ایک طرف یہ اللہ والے لوگ تھے۔ نمرود کے سامنے وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو۔ فرمایا نہیں، میں تو صرف ایک ہی اسی کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا۔ ہمیں تو آج روٹی کی فکر ہوتی ہے، ہمیں تو معاشیات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کی معیشت خراب ہو گئی جی، کوئی حق اگر کمپنی میں باس جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو کرتا رہے، اگر نکال دیا تو روٹی کہاں سے ملے گی؟ اگر کسی بڑے بیوروکریٹ کی سرکاری افسر میں مخالفت کروں گا، حق کی بات کہوں گا، تو پھر وہ میری پوری جو کیا کہتے ہیں ملازمت ہے اس کو خراب کر دے گا، مجھے نکلوا دے گا، ٹرمینیٹ کروا دے گا۔ یہ لوگ رزق کہتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور ہمیں انہوں نے یہی سکھایا کہ رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ یہ پوری جماعت نے ہمیں یہ سکھایا، آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہمیں انہوں نے یہی سکھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا ہے۔ جو مضبوط و مستحکم رہے، پھر اللہ نے ان کے ساتھ دوستی رکھی، پھر ایک دوستی کا حق نبھایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتا ہے اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہی صرف یہ ایمان ہے کہ لا الہ کہہ دیا جائے؟ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ لا الہ کہنے کے بعد اس لا الہ کے تمام مطالبات پر عمل کرنا جو ہے وہ یہ ایمان ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ نے کہا کہ اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے تو پھر لا الہ زبان کہہ دے تو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، پھر بندہ ڈرتا ہے، پھر فلاں طاقت سے ڈرتا ہے، پھر فلاں طاقت سے ڈرتا ہے، پھر طاقتیں آتی ہیں جی، پھر کسی بڑے سانپ سے بندہ ڈرتا ہے، بڑے پہاڑ سے بندہ ڈرتا ہے، بڑے درخت سے بندہ ڈرتا ہے، بڑے دریا سے بندہ ڈرتا ہے، ایسے کھڑے ہو جاتے، رام رام شروع کر دیتے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پھر چاہتا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ سے ڈرنا ہے تو پھر کسی سے ڈرنا نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں جی، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ موسیٰ و ہارون گئے نا فرعون کے سامنے، عرض کیا مولا یہ تو بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، جو اس کے دربار میں جاتا ہے اس سے سجدہ کرواتا ہے اور بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اللہ تو نے ہمیں نبوتیں عطا فرمائی ہیں، پھر ہم جائیں گے تو یہ تو ہمیں بڑی تکلیف دے گا، توہین آمیز رویہ اختیار کرے گا،
ہماری توہین کرے گا مولا، اللہ فرماتا ہے جاؤ انی اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، اس کی جرت کیسے ہے تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی بدتمیزی کرے، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، تم میرے نمائندے بن کے جا رہے ہو، کسی عام دنیا دار کے نمائندے، کسی بادشاہ کے نمائندے نہیں بن کے جا رہے، بلکہ تم خدائے وحدہ لا شریک کے نمائندے بن کے جا رہے ہو۔ اسمع و ارا، میں دیکھتا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جیسے بندہ اللہ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہونا، پھر دنیا کبھی بھی اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہ جو چند دنوں کی جو ریسیشن آتا ہے انسان کی زندگی میں، ایک فرد کی زندگی میں، قوم کی زندگیوں میں، یہ عارضی ہوتے ہیں۔ یہ جو سردی آتی ہے یہ عارضی ہے، یہ گرمی ہے یہ عارضی ہوتی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ کبھی بوم آتا ہے، کبھی ریسیشن آتا ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی قوموں کی زندگیوں میں، افراد کی زندگیوں میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ قوموں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ بوم میں گزاری ہوں یا ریسیشن میں گزاری ہوں۔ نہیں، اللہ فرماتا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ بل یعلم اللہ الذین آمنوا منکم ویتخذ منکم شہداء، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے مومن کون ہے، تم میں سے مومن کون ہے۔ یہ چند دن کی اگر معاشی بدحالی آئے تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کی صف میں بندہ جا کے کھڑے ہو جائے تو یہ کیا مسلمانی ہے؟ اپنے اندر صبر کی قوت، اللہ نے ہمیں تو صبر کرنے کا عطا فرمایا۔ پوری انبیاء کی ہسٹری جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ تم مایوسی کی طرف چلے جاؤ، نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی تلاش میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، انہ لا یأس من روح اللہ، کہ وہ کبھی بھی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ کبھی بھی راہ راست پر جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کسی سطح پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا نے اسی طرح گزرنا ہے، لیکن یہاں پہ وہی لوگ زندہ رہتے ہیں عزت کے ساتھ جو ایمان کی قوت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جو معاشیات کی قوت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہ زندہ نہیں رہتی وہ قومیں، یاد رکھیے۔ اور پھر جو آپ کے مد مقابل ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ جو اللہ سے سرکش ہوتے ہیں، وہ آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ لڑاتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے ہیں، وہ اس پرنسپل پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین پر سرکشی کی اور اس اہل زمین کو اس نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا تھا۔ ایک قوم پر یہ ظلم کرتا تھا، دوسرے قبطی تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر، قبطیوں کو ساتھ ملا کر بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کرتا تھا۔ آج کا فرعون فلسطین میں ہمارے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، کشمیر میں ہمارے بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، نام تبدیل ہو جاتے ہیں، کام جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کا ایک ہی رہتا ہے۔ صورتیں تبدیل ہوتی ہیں، شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو فرعون سے یا اس سے پہلے سے چلا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، تمہیں ان چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں تمہارے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنے، کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، کس لیے مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے رب کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔
دیکھیں جو بھی کہے نا کہ میں اپنی معیشت کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی معیشت کبھی بھی زندہ نہیں ہوگی۔ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جو بات کرتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کی سیاست کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کی معاشرت کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے۔